فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال في موضع آخر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. لائق صدر احترام علماء کرام، ہمارے دین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، خواتین ملت، عزیز بچوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے قیامت کے دن 5 سوالات. سورہ ہجر کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بندوں سے سوال کرنے کا ذکر کیا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرے رب کی قسم ہم ضرور لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے. قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. قیامت کے دن کسی انسان اور کسی جنات سے کوئی سوال نہیں کہہ رہے. آپ کو کچھ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے دونوں آیتوں میں؟ کیا بھائی؟ پہلی آیت میں کیا ہے کہ ہم بندوں سے سوال کریں گے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ. دوسری آیت میں ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. قیامت کے دن کسی انسان اور کسی جنات سے کوئی سوال نہیں ہوگا. دونوں آیت میں ٹکراؤ کو دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے. یہ بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سوال 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک سوال معلومات کے لیے آدمی کرتا ہے، استعلام. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معلومات کے لیے سوال نہیں کرے گا حل عملتم کذا و کذا، کیا تم نے فلاں فلاں عمل کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے سب. معلوم کرنے کے لیے اللہ سوال نہیں کرے گا. تو جہاں سوال کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ سوال نہیں کرے گا تو اللہ معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. بلکہ اللہ کیا سوال کرے گا؟ لما عملتم کذا و کذا، تم نے یہ کام کیوں کیا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیے. تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ کیا تم یہ کام کیے، اللہ یہ سوال نہیں کرے گا، بلکہ یہ سوال کرے گا کہ یہ کام تم کیوں کیے، جس کو سوال توبیخ کہا جاتا ہے. اللہ ڈانٹنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے کہے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. یہ ایک جواب ہو گیا. دوسرا جواب بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے مواقف ہوں گے، بہت سارے مقامات ہوں گے جہاں سے ہم کو گزرنا ہوگا. تو بعض مقامات پر سوال ہوں گے اور بعض مقامات پر سوال نہیں ہوگا. یہ 2 جوابات یاد رکھیے. اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع میں داخل ہو رہا ہوں. قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے.
ترمذی کی، اسی طرح طبرانی میں بھی ہے، سنن بہقی میں ہے یہ حدیث جو بہت مشہور ہے اور بارہا سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول ختم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ قیامت کے دن کسی بھی انسان ابن آدم کا قدم رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں۔ یہی 5 سوالات آج میرے اس درس کے موضوع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 سوال کیے، ذرا تصور کیجیے قیامت کے دن یہ سوال ہوں گے اور سوال کرنے والا اللہ رب العالمین ہوگا، اور یہ سوال ہر انسان سے ہوگا، چاہے وہ عالم ہو، ایک عام آدمی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، نوجوان ہو، خواتین ہو، وہ آقا ہو، غلام ہو، سب سے سوال ہوگا۔ تو آپ تصور کریں کہ اس کا منظر کیسا ہوگا کہ اللہ ہم سے یہ سوال کرنے والا ہے، ہم رب العالمین کے سامنے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ قیامت کے دن جب رب العالمین کے سامنے بندے کو حاضر کیا جائے گا تو ہر انسان اکیلے تنہے طرح حاضر، ساتھ میں سپورٹ کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ دنیا میں کسی بڑی عدالت میں، بڑی آفس میں، بڑے آدمی کے پاس کوئی بڑا مسئلہ لے کر کے ہم جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے ہیں، کسی کو اپنی مدد کے لیے، اپنے سپورٹ کے لیے بلانے جاتے ہیں، چاہے محلے کا کاؤنسلر ہو، چاہے گاؤں کا، شہر کا MLA ہو، ہمیں ہمت رہتی ہے کہ وہ ہماری طرف سے بات کرے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہم حاضر ہوں گے تنہے طرح اکیلے حاضر، سپورٹ کے لیے کوئی نہیں رہے گا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اللہ قیامت کے دن ہر بندے سے کلام کرے گا، ہر بندے سے بات کرے گا، اور ڈائریکٹ آمنے سامنے گفتگو ہوگی، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ رب ذوالجلال کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، رب کا غضب، رب کا جلال، قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی، جس کی ہولناکی اور سختی کا عالم یہ ہوگا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی پیغمبر بھی اس دن بات کرنے کی ہمت نہیں کرے۔ نبیوں اور رسولوں کی زبان پر بھی یہ دعا ہوگی ربی سلم سلم، اے میرے رب تو آج مجھے سلامتی عطا فرما، اے میرے رب تو آج مجھے بچائے۔ سورہ نبا میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہوگا اپنی عدالت میں، فرشتے جبریل امین سمیت سب اللہ کی تعظیم میں سب بستہ ہوگا، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، مکاری ہے، عیاری، جو دنیا میں لوگ دعوے کرتے ہیں فلاں کے مرید بن جائیں، بخشش ہو جائے گی، وہ بخشش کرا دیں گے، وہ اللہ کے پاس سفارش کر دیں گے، فلاں کے نام کی نظر و نیاز پیش کر دیں، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ چیلنج کرتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ قیامت کی دن اللہ کی اجازت، اس کے حکم کے بغیر کوئی رب کے سامنے سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، زبان کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے اس منظر کو، آپ سامنے رکھیے کہ جب ایسی صورت میں جہاں بڑے بڑے پیغمبر بھی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کریں، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، ڈرے اور سہمے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، اس دن کی عافیت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، ویسے وقت میں ہم تنہے تنہا رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا، کیا ان سوالوں کے جوابات دینے کی ہمارے پاس تیاری ہے؟ کیا ان سوالوں کے جوابات دینے کی ہمارے اندر طاقت اور ہمارے پاس اس کی کوئی فکر موجود ہے؟ آج وہی فکر ہمیں لے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، سوال وہ 5 سوالات کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، انسان کی عمر کے بارے میں سوال، پوری عمر، پوری زندگی تو نے کہاں گزاری؟ اگر ہم میں سے کسی سے صرف ایک ہفتے کا ریکارڈ پوچھا جائے، جمعہ سے لے کر جمعہ تک، یہ جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک ہم اپنی کارکردگی کیا کیا ہم کیے پورے ہفتے میں، ہم بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری پوری عمر، پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے۔ یہ عمر، یہ زندگی جو ہم نے تم کو دی تھی، 50 60 60 سال 70 سال، یہ زندگی تم نے کہاں گزاری؟ میرے بزرگ اور دوستو، یہ زندگی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا، اس سے صحیح فائدہ اٹھانا اور اس زندگی کے مقصد کو سمجھنا اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی امت کو، اغتنم خمسا قبل خمسین، اے لوگوں 5 نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو۔ ان 5 نعمتوں سے محروم ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، بیماری آنے سے پہلے اپنی دولت کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو، غریبی اور مفلسی آنے سے پہلے اللہ نے اگر وقت فرصت دیا ہے، بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی کندھوں پر نہیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لو، اسے غنیمت جان لو، کچھ کر گزرو، ذمہ داریاں بڑھ جانے سے پہلے، مصروفیات بڑھ جانے سے پہلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر تم دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارو گویا کہ تم کوئی اجنبی آدمی ہو یا کوئی مسافر ہو، کوئی اجنبی یا کوئی مسافر ہو، اس طرح زندگی گزارو۔ عبداللہ بن عمر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اے لوگوں صحت کو غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، موت آنے سے پہلے۔ ایک انسان پوری زندگی لہو لہب میں گزار دیتا ہے، اس کو اپنے مقصد حیات، اپنے مقصد زندگی کوئی فکر نہیں، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، پوری زندگی لہو لہب میں گزار رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایسی زندگی چل رہی ہے، گزر رہی ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تقارب زمان کے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ ابھی جمعہ آیا کہ جمعہ دیکھتے دیکھتے آ جاتا ہے، ایک مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تقارب زمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، ایک دن گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے۔ دیکھتے دیکھتے یہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی قدر نہیں کی اور اس زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، تو یاد رکھیے ہم اس سوال کے جواب میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب رب العالمین ہم سے سوال کرے گا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تھی، تمہاری عمر کہاں گزری تھی؟ انسان پوری زندگی لہو لہب میں گزار دیتا ہے، عیش و مستی میں گزار دیتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، اسے فکر نہیں ہوتی، لیکن دو ایسے موقع آتے ہیں جہاں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اپنی غفلت کا، اپنی بے حسی کا، اپنی لاپرواہی کا، اپنی سستی کا، اپنی بے عملی کا، اسے احساس ہوتا ہے اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو غنیمت جانا، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ دو ایسے موقع آئیں گے جہاں پر اس کی آنکھ کھل جائے گی، اسے افسوس ہوگا، اللہ رب العالمین سے مہلت مانگے گا اس زندگی کی قدر کرنے کے لیے۔ پہلا موقع جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان موت کے منظر کو اپنے نظروں سے دیکھنے لگتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، انسان گھبرا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے اللہ رب العالمین سے بندہ مہلت مانگتا ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب تو میری اس چھوڑی ہوئی زندگی، دنیا کی زندگی جسے میں چھوڑ کے جا رہا، تھوڑا مجھے اور زندگی گزارنے کے لیے موقع ہے، تھوڑی مہلت دے دے، میں نیک عمل کروں گا، عمل صالح کر کے تجھے راضی کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز ایسا یہ موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ بس کہنے کی بات ہے، ورنہ میں نے تم کو کوئی 10 سال 20 سال نہیں، ایک لمبی زندگی، اب تو چند دن کے لیے مانگ رہا ہے، تھوڑی مہلت مانگ رہا ہے، میں نے تھوڑی مہلت نہیں ایک لمبی مہلت دی تم عمل صالح کے لیے، نیک بننے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. لیکن تو نے اپنی پوری زندگی غفلت میں، عیاشی میں، مستی میں، لہوبین میں، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ضائع کر دیا. اب تو مہلت مانگ رہا ہے، یہ مہلت ملنے والی ہے. اللہ سورہ منافقون میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. انسان اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے تمہاری موت آنے سے پہلے خرچ. جب موت کا وقت آ جائے گا، موت کی گھڑی آ جائے گی، انسان اللہ سے تھوڑی مہلت مانگے، تھوڑی مہلت. کتنی؟ اے اللہ بس مجھے اتنا بات کرنے کی مہلت دے، گھنٹے منٹ نہیں، بس اتنا بات کرنے کی مجھے مہلت دے کہ میں اپنی فلاں پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں وقف کروں، میں اپنے والدین کو کچھ نصیحت کر سکوں، میں اپنے گھر والوں سے کچھ کہہ سکوں کہ میرا فلاں مال، میری فلاں پراپرٹی، میری زمین کو میں اللہ کی راہ میں وصیت کر رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں. اتنا کہنے کی بات کرنے کے اللہ مجھے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صالحین میں سے ہوں، نیک انسان. اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی نفس کو اس کا وقت مقررہ جب آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے موقع، ٹائم نہیں، مہلت نہیں ملتی، زندگی بھر اللہ نے مہلت، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. آج موت کی گھڑی سر پہ ہے، اب تو اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے، مہلت ملنے والی ہے. یہ پہلا موقع ہے جب انسان اپنی زندگی جو لہوبین میں گزارتا ہے، اس وقت اسے افسوس ہوتا ہے، اللہ سے مہلت مانگتا ہے، ٹائم پوچھتا ہے، لیکن اسے مہلت ملنے والی نہیں. دوسرا موقع جب انسان کا حساب و کتاب ہوگا، جہنم کے عذاب آگ کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا اور جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ اس کے ساتھ، اور اسے یہ یقین ہوگا اب مجھے اس آگ میں ڈالے جانے والا ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. جب تم دیکھو گے مجرم لوگ، نافرمان گنہگار لوگ اپنے رب کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر شرمندگی کے ساتھ سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اللہ سے مہلت مانگ رہے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا، جس جہنم کے عذاب سے ہم کو زندگی بھر ڈرایا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم ہوشیار نہیں ہوئے، بیدار نہیں ہوئے، اس جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب اس کو ہم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا، اس کو سن لیا، اے اللہ تو میری دوبارہ زندگی، دنیا کی زندگی مجھے واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، تجھے راضی کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ موقع دینے والا ہے، کسی بھی انسان کو مہلت ملنے والی نہیں. دنیا میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا کوئی شخص دوبارہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس لوٹ کر آیا؟ میرے بزرگوں دوستو، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی زندگی، سورہ تکاثر میں اللہ یہ پیغام دیتا ہے الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگوں ہمیشہ زیادہ کی فکر، میں اور زیادہ کماؤں، اور زیادہ دنیا بناؤں. زیادہ کس چیز کی؟ دنیا بنانے کی، پراپرٹی بنانے کی، زمین جائیداد
हिर्स और लालच, एक प्रॉपर्टी बनाया दूसरी की फिक्र, दूसरी बनाया तीसरी की फिक्र, हमेशा इसी ज्यादती की फिक्र ने तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, आखिरत से गाफिल रखा, यहाँ तक कि मर करके अपनी खबर के हवाले हो गए। याद रखो, तुम्हारी इस गफलत का अंजाम तुम अपनी नजरों से देखोगे, झेलोगे कब्र की जिंदगी में और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब की शक्ल में। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए इस पहले सवाल की हमें तैयारी करना है। अल्लाह हमसे भी सवाल करेगा, अन उम्रिही फीमा अफना, तुमने अपनी उम्र, अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हर शख्स तैयारी करे, हर शख्स तैयारी करे, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। औलाद, बीवी बच्चे जिनके लिए हम इतना कुछ बनाते हैं, जिनके लिए हम झूठ बोलते हैं, जिनके लिए हम हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, ये औलाद के बीवी बच्चे कोई काम आने वाले नहीं। इंसान की जिंदगी जिस हाल में गुजरती है, जो ईमान और अमल लेकर के जाता है, वही उसके काम आने वाली चीज है। इसलिए इस पहले सवाल के जवाब की हमें तैयारी करना है। अन उम्रिही फीमा अफना। दूसरा सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबला, नौजवानों से मुताल्लिक, ऐ नौजवान तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारी। जाहिर है कि जवानी ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, जवानी ये भी जिंदगी का एक हिस्सा, जिंदगी में जवानी भी शामिल। लेकिन अल्लाह ताला जवानों से, नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में खुसूसी सवाल, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। ये हमारी जिंदगी का बड़ा कीमती दौर है, ये हमारी जिंदगी का बड़ा सुनहरा दौर। जवानी की जिंदगी में इंसान कुछ भी कर सकता है। वलवले, जोश, हौसला, हिम्मत, मुख्तलिफ नाम है जवानी के। जवानी में इंसान दुनिया के लिए, दीन के लिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ भी तोशा जमा कर सकता है। बड़े मुबारकबाद हैं वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, जो अपनी जवानी को दीवानी नहीं बनाते, जो अपनी जवानी की हिफाजत करते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जवानों की, नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी जवानी, सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उनकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, अल्लाह की इबादत में। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत प्यारी है, बहुत पसंद है। एक नौजवान अपनी जवानी में जब अल्लाह की इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, तिलावत करता है, सदका और खैरात करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। और इसीलिए कल क़यामत के दिन सूरज हमारे सर के ऊपर होगा, 1 मील के फासले पर, और आग के गोले बरसा रहा होगा, सारे लोग पसीने में डूबे होंगे, भागने के लिए, साए के लिए कहीं कोई जगह नहीं होगा। अल्लाह ताला कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उन खुशनसीबों में वो नौजवान भी होगा, वरजुलुन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम पहले हम खुद अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारें। नौजवानों की दूसरी जिम्मेदारी यह है कि दूसरा मकसद जिंदगी नौजवानों के लिए है कि लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत है। एक तो खुद अल्लाह की इबादत करें और दूसरे लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दें, दावत दीन का काम करें। ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंबिया का तज़किरा किया, अंबिया की दावती तज़किरे में उनकी जवानी का तज़किरा किया और उनकी जवानी के तज़किरे में दावत तौहीद का जिक्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावती जिंदगी के तज़किरे में अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने अपने कौम के बुतखाने में जाकर के सारे बुतों को तोड़ फोड़ दिया और उनको समझाने के लिए सबसे बड़े बुत के गले में, उसके गर्दन में कुल्हाड़ी को लटका दिए। जब लोगों ने इसके बारे में कौम के लोग चर्चा करने लगे कि आखिर ये किसने किया है, तो उसको कुरान नकल करता है, समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ाल लहू इब्राहिम। यहाँ फतन का लफ्ज़ है, हमने सुना कि वो एक नौजवान ही ये काम कर सकता है। तौहीद की दावत का काम, अलल ऐलान लोगों को खुल्ला एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने का काम, शिर्क से लोगों को डराने का काम एक नौजवान अच्छे अंदाज से कर सकता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस जिम्मेदारी को अदा करें। माहाना ये प्रोग्राम एक रस्मी तौर पर बैठे गए, ये कोई कामयाबी की बात नहीं है। कामयाबी की बात यह है कि हम जहां भी रहें, हमारे मिजाज में दावत होनी चाहिए,
जहां भी रहे, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज की जिंदगी में है, यूनिवर्सिटी में है, एक ताजिर तिजारत कर रहा है, एक मुलाजिम मुलाजमत कर रहा है, कहीं भी दाइयाना किरदार, जो भी मिले उसको भलाई की बात बताना, बुराई से रोकना, एक अल्लाह की इबादत का दर्स देना, शिर्क से उसे डराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यूसुफ इस्लाम की जिंदगी का तस्करा सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाता है, जेल में कैद की जिंदगी में है, लेकिन अल्लाह ताला वहां उनकी दावत का तस्करा है। या साहिब सिजन अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ऐ मेरे कैद के साथियों, क्या कई माबूद बेहतर है एक या एक अल्लाह जो तन्हा है और सब पर गालिब है। यूसुफ इस्लाम कैद में कैद के साथियों को तौहीद समझा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। कहीं भी रहे, सिर्फ ये रस्मी प्रोग्राम नहीं, कहीं भी रहे एक दावती किरदार अदा करें, दाइयाना ज़िंदगी बनाएं, ये हमारी जिंदगी का, हमारे नौजवानों का मकसद होना चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए जियो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वरना ये जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाए। सबसे पहले हम खुद अल्लाह की इबादत करें और दूसरे लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दें। ये नबियों का किरदार है, नबियों ने ये काम किया है, ये पैगंबराना मिशन है। और नौजवानों की एक तीसरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी जवानी की हिफाजत करें, अपनी जवानी की हिफाजत करें, अपनी जवानी की हिफाजत करें, अपनी जवानी को दीवानी ना बनाए, अपनी जवानी को अय्याशी और मस्ती करने का समय न बनाए कि ये नौजवानी का मरहला है, जवानी की जिंदगी है, ऐश कर लो, इंजॉय कर लो, जिंदगी से फायदा उठा लो। बुजुर्गों दोस्तों, हमें अपनी जवानी की हिफाजत करना है। किस चीज से? जवानी की हिफाजत कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अपनी जवानी को दागदार मत करो, कहीं भी रहो, किसी भी माहौल में रहो, अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत। कुरान में अल्लाह जहां अपने कामयाब और जन्नती मोमिन बंदों का तज़किरा करता है, तो वहां पर वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब मोमिन वो है, जन्नती मोमिन वो है जो अपनी जिंदगी में अपनी शर्मगाह की हिफाजत, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत, कभी भी कहीं भी रहे, कैसे भी माहौल में रहे, वो अपने दामन को दागदार नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत करते। और याद रखो, ये जुबान और शर्मगाह की दो ऐसी चीजें कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जिस वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे, इन्हीं दो चीजों का गलत इस्तेमाल, एक जुबान का गलत इस्तेमाल और दूसरे शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम जैसी पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात ने ऐलान किया, मन यज़मली मा बैन लहियही व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्नह। बताओ कौन है जो अपनी जिंदगी में दो चीजों की हिफाजत करेगा? मैं उसे जन्नत की ज़मानत, इतनी बड़ी गारंटी, जन्नत की गारंटी, वो भी किसने? नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं हो सकती, गारंटी देने वाला, इससे सच्चा इंसान इस कायनात में कोई नहीं। यकीनी अगर हम अपनी जिंदगी में दो चीजों की हिफाजत करें, नबी रहमत की तरफ से हमें जन्नत की गारंटी, एक जुबान की हिफाजत और दूसरे शर्मगाह की हिफाजत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, शर्मगाह की हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हमें दो चीजों की हिफाजत करना है। पहली चीज अपनी नजर की हिफाजत करना है, शर्मगाह की हिफाजत के लिए नजर की हिफाजत। जवानी की उम्र में, सोशल मीडिया के इस जमाने में, मोबाइल फोन है, इंटरनेट की बेहतरीन सहूलत है, आज हमारी रातें कहां गुजर गई हर शख्स बेहतर जानता है। अपने नफ्स का जायजा, अपने आमाल का जायजा ले, अपनी रातों का जायजा ले, अपनी तन्हाइयों का जायजा ले, कहां गुजर रही? हम मोबाइल की स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? लोगों की नजरों से छू सकते हैं, घर वालों की नजरों से छू सकते हैं, लेकिन वो कायनात, रब्बुल आलमीन जिसको हर चीज का इल्म है, दरख्त के एक पत्ते को, दरख्त से झड़ने वाला एक पत्ता भी बगैर उसके इल्म के नहीं जा सकता। वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्म। औरत कब हामिला हो रही है, कब जन रही है, सबका इल्म है।
میرے بزرگوں دوستوں، اس رب ذوالجلال سے ہم بچ نہیں سکتے. جوانی کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو. آج اگر جو شخص اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دے گا، جو دل میں آیا دیکھ رہے ہیں، ایسا شخص شہوت کے فتنے سے، شرکاء کے فتنے سے، زناکاری سے، بدکاری سے، ناجائز اور حرام تعلقات سے کبھی بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. جس کے موبائل فون کا غلط استعمال ہے، جس کی راتیں گندگیوں میں گزر رہی ہیں، فحش مناظر دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں، یاد رکھو وہ انسان اپنی زندگی میں شہوت کے فتنے سے، شرمگاہ کے فتنے سے، ناجائز اور حرام تعلقات سے، زناکاری اور بدکاری سے کبھی بھی نہیں بچا سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت 38 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے اللہ نے نظر کی حفاظت. اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ یہی حکم مومنہ عورتوں کو دے رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ مومنہ عورتوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظر کو پست رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تنہائی کے گناہ سے. ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تلاوت، یہ صدقہ و خیرات، بڑی بڑی عبادت بھی اگر ہم نے اپنی تنہائی کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھیے کہ ممکن ہے کہ ہماری نیکیاں سے برباد ہو جائیں. سنن ابن ماجہ کی وہ مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہے. اللہ، آج ہمارے پاس تو نیکیاں بھی بڑی محدود ہیں، نیکیاں بھی ہمارے پاس بڑی محدود ہیں، اور اس میں سے کتنی اچھی ہیں، کتنی بری ہیں، کتنے قابل قبول ہیں اور کتنے ردی کے. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لانے والا شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ گرد و غبار کی طرح، ذرات کی طرح انہیں بکھیر دے گا، اڑا دے گا، ضائع کر دے گا پہاڑ کے برابر. صحابی رسول نے کہا صِرْفٌ لَنَا وَجَنِّهِمْ لَنَا. اے اللہ کے رسول، آخر وہ کون بد نصیب ہوں گے؟ پہاڑ کے برابر نیکیاں ان کی ضائع ہو جائیں گی. ان کی صفات ہم کو بتائی گئی، ان کی خامی کیا ہوگی، آخر ان کی غلطی کیا ہو، تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اخوانکم من جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہوا. یاد رکھو وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی جنس کے ہوں گے، تمہارے ساتھ وہ بھی عبادتوں میں شریک رہتے تھے، راتوں میں قیام اللیل کرتے تھے. لیکن غلطی کیا تھی؟ جب وہ تنہائیوں میں اکیلے میں رہتے، بند کمرے میں ہوتے، تو اللہ کی محرمات کا انتظار کرتے تھے، گندے کاموں میں مشغول رہتے تھے، گناہ کے کاموں میں رہتے تھے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سب اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہماری تنہائیاں ہماری راتیں کہاں ہو سکتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی بھر کی ساری نیکیاں ان تنہائی کے گناہوں سے سب برباد ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت. اور کوئی آسان نہیں جہاں پر اتنی ساری سہولت، موبائل فون اور انٹرنیٹ کی اتنی بہترین سہولت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کوئی آسان ہے. اللہ جس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے، اللہ جس کی حفاظت کرے، وہی بچ سکتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں رب کی عبادت میں گزرنے لگیں، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. تیسرا سوال اور چوتھا سوال مال کے بارے میں. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیے؟ دو سوال، تیسرا اور چوتھا سوال. مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حلال راستے سے مال کمائے اور حلال راستے میں خرچ کریں. حلال راستے سے مال کمائے اور حلال جگہ خرچ کریں، تاکہ ہم ان دونوں سوالوں کے جواب دے سکیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کبھی یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تین خطاب ہے. اللہ سارے لوگوں سے خطاب کرتا ہے, پاکیزہ حلال روزی کا. ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے, اے ایمان والوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ. اور یہی خطاب اللہ رسولوں سے کرتا ہے, اے پیغمبروں کی جماعت تم حلال کھاؤ اور عمل صالح. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل صالح کی توفیق, نیکی کی توفیق اسی انسان کو مل سکتی ہے جو حلال کھائے. جو حرام خور ہو, حرام کھانے والا, ایسے شخص کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی ہے. عبادت کو اس کو سکون نہیں ملتا ہے, اس کی زندگی میں سکون نہیں حاصل ہو سکتا ہے. میرے بزرگوں دوستو, اس لیے حلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام. ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ انسان مطلق اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کمانا ہے, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. بس اس کا ایک ٹارگیٹ ہوگا, مجھے اتنی پراپرٹی بنانا, مجھے اس سال اتنا مال جمع کرنا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال طریقے سے, حرام طریقے سے, جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, ملاوٹ کر کے, غلط طریقے سے, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. بس مجھے اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے, مال جمانا ہے, مال کمانا ہے. میرے بزرگوں دوستوں, حرام روزی, حرام غذا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی گھوس ہے, بڑی نوٹ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں, راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیے, کھانا چاہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لا کر, مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو تو میں یہ کھجور کھا لیتا, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں صدقے نہ ہو, اور صدقہ میرے اوپر آل رسول پر حرام. آپ سوچئے, صرف شک ہو گیا کہ یہ صدقے کی کھجور, یقین نہیں ہے, شک ہے, ڈاؤٹ کہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو, ورنہ میں کھا لیتا. شک کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو چھوڑ دیا. آج واضح طور پر, صاف طور پر, جس کی حرمت یقینی طور پر ہم جانتے ہیں, سود حرام ہے, سودی کاروبار حرام ہے, سودی لین دین حرام ہے, سودی تجارت حرام ہے. جس کی حرامت, جس کی حرمت, جس کی قباحت, جس کی شرارت, جس کی سنگینی واضح طور پر ہم جانتے ہیں, جس کے بارے میں رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے لوگوں, اگر تم سود سے توبہ نہیں کرنا چاہتے ہو, سودی لت لگی ہوئی ہے, سود کو چھوڑنا چاہتے نہیں, تو یاد رکھو, تیار ہو جاؤ, اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار. مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں اتنی سخت سزا, اتنی خطرناک وارننگ, اتنی خطرناک وارننگ کسی گناہ پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ سے جنگ کے لیے ارادہ تیار ہے. واضح طور پر جانتے ہیں, لیکن پھر بھی بس مال کی حرص, دنیا کی حرص, سب چیزیں آ رہی ہیں, سب چیزیں جما رہے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حلال کھاؤ اور حلال روزی سے اپنے بچوں کی پرورش کرو. ابھی مثالی ماؤں پر بڑی تفصیلی گفتگو آپ سن رہے تھے. والدین کی, ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ, حلال روزی سے ان کی پرورش کرو, ورنہ یاد رکھو حرام غذا سے پلنے والی یہ اولاد کل قیامت کے دن اور تو اور سب سے پہلے تمہارے دشمن ہوگی. یہ اولاد باقی ہوگی, نافرمان ہوگی. اگر بچے بگڑ رہے ہیں, بچے نافرمان ہو رہے ہیں, تمہاری باتیں نہیں سن رہے ہیں, بچوں کی طرف سے تمہاری زندگیوں کا سکون ختم ہو چکا ہے, ذرا غور کرو, تصور کرو کہ تم نے اپنے بچوں کی پرورش کس روزی سے کی. حرام روزی کے اثرات اولاد پر بھی پڑتے ہیں, آنے والی نسلوں پر پڑتے ہیں. یاد رکھو, تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی شکایت, تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی شکایت کیسی,
ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی. اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی. آج بچوں کے حالت پر رونے والے بڑھاپے کی عمر میں، ذرا سوچو تم نے جب اپنے بچوں کی پرورش کی تھی کس روزی سے. آج اسی کا انجام ہے جو اپنی نظروں سے دیکھ رہے. حسن بن علی آپ کے نواسے ہیں، چھوٹا معصوم بچہ ہے، صدقے کی کھجوریں آئی ہیں، ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈالی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. تربیت کے باب میں اس بات کو بھی یاد رکھو، بچوں کو بچہ سمجھ کر کے ان کی بچپن کی غلطیوں کو نظر انداز مت کرو. آج بچہ ہے، اگر غلطی پر تنبیہ نہیں کی گئی، اس غلطی کی اسے عادت پڑ جائے گی، زندگی بھر اس پر قائم ہے. ابھی یہ نرم و نازک شاخ ہے، اسے جیسا چاہے آپ اسے مائل کر سکتے ہیں، جھکا سکتے ہیں، لیکن جب وہ تناور مضبوط درخت بن جائے گا آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. آج بچوں کو فیشن کے نام پر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو کون سے کپڑے پہناتے ہیں؟ بے ڈھنگے کپڑے، کھلے، پورا جسم ننگا نظر آتا ہے. کیا ہے؟ ابھی چھوٹی معصوم گلاب سی بچی محبت میں پہناتے ہیں فیشن کے نام پر. لیکن اسی کی تربیت جب ہم بچپن میں کرتے ہیں، کل جوانی میں جب وہ بچی عمر کو پہنچتی ہے، جوانی کے مرحلے میں بالغ ہوتی ہے، جب اس کو برقع پہنانے کی تعلیم دی جاتی ہے، اسے برقع اپنے لیے بوجھ نظر آتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کو چھوٹے اور تنگ اور ٹائٹ کپڑے پر اس کی ہم نے تربیت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی ایک کھجور منہ میں ڈال لیے، صدقے کی کھجور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ اما علمت ان لا ناکل صدقہ، تھوک دو، منہ سے نکال کر پھینک دو. کیا تمہیں پتا نہیں کہ ہم آل رسول پر صدقہ حرام ہے؟ بزرگوں، دوستوں، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت ہم حلال روزی سے کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا مال کہاں سے کمائیں. ہم مال حلال طریقے سے کمائیں، حلال روزی کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. اور اس سلسلے میں ہماری خواتین، ہماری عورتیں اپنے شوہروں کا ساتھ دیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو حرام خوری پر، حرام راستے پر مجبور کرنے والی گھر کی خواتین. اسلاف امت کی خواتین تھی، جب شوہر گھر سے باہر تجارت کے لیے نکلتا، خواتین غور سے سنیں، اس اجلاس اور اس اجتماع کا یہ بہت بڑا پیغام ہے. اپنے شوہروں کو حرام خوری پر مجبور کرنے والیاں اسلاف امت کی خواتین. شوہر تجارت کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، نصیحت کرتی تھی اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. جا رہے ہیں آپ کمانے کے لیے، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم دنیا میں بھوک کی تکلیف کو برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں حرام کھا کر کے جہنم کی آگ میں برداشت. یہ ہماری ماؤں کا، ہماری خواتین کا کردار ہونا چاہیے. حلال مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، خرچ کرنے کا مصرف بھی ہمارا حلال ہونا چاہیے. یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے، میرا مال ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں. نہیں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. خرچ کرنے کی بھی اسلام ہمیں جگہ بتاتا ہے. خرچ کہاں کرنا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کی ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا خرچ کریں. اللہ نے کہا کہ خرچ تو حلال ہی کرنا، خیر حلال ہی خیر ہو سکتا، تمہیں حلال مال ہی خرچ کرنا، لیکن کہاں خرچ کرنا ہے. فللوالدین، تمہارے خرچ کے سب سے اولین حقدار کون ہے؟ بولو اللہ والو، تمہارے خرچ کے سب سے اولین حقدار فللوالدین، تمہارے ماں باپ. کیا حقیقت میں اس آیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ آج دوستوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ہمارے پاس فضول خرچی ہے.
جو چاہے ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں جن کے مہینے کی گولیاں دلانے والے ان کی اولاد نہیں تیار ہے، مہینے کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کے بچے، ان کی اولاد ان کی گولیاں دلانے کی ماں باپ تڑپ رہے ہیں، وہ اولاد، وہ میرے بچے جن کے لیے میں نے اتنی قربانی پیش کی، رات کو رات نہیں دیکھا، دن کو دن نہیں دیکھا، سردی گرمی بارش ہر حال میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی پراپرٹی بنائی، اتنا جمایا، اتنا کمایا، لیکن آج میرے بچے میرے دشمن بن گئے۔ ماں باپ کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، علاج تو علاج، خدمت تو خدمت۔ آج کتنی اولاد ایسی ہے ماں باپ تم سے مال نہیں چاہتے، پراپرٹی نہیں چاہتے، ماں باپ ایسے ہیں جن کی ایک ہی خواہش ہے میرے بچے تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ کر کے بات کریں۔ آج اولاد کے پاس، ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر ان کا دل بہلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں۔ بزرگوں دوستو، ہمارے خرچ کے سب سے اولین مستحق ہمارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ، دوسرے نمبر پر ہمارے بیوی بچے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی اپنے بیوی بچوں پر حلال روزی سے جو بھی خرچ کرتا ہے یہ بھی ثواب، یہ بھی ثواب۔ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال روزی سے بطور ثواب کی نیت سے اگر کوئی انسان خرچ کرتا ہے یہ بھی اجر و ثواب، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ اجر و ثواب بتایا ہے۔ آپ نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ، دینار انفقته فی رقبۃ، دینار تصدقت به علی مسکین، دینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک۔ آپ نے مثال دی، ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک دینار غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، ایک دینار کسی غریب کو صدقہ دے دو، اور ایک دینار تم اپنے بیوی بچوں کو خرچ۔ کتنے دینار خرچ کیے؟ کیا بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے باتیں سب اوپر سے جا رہی ہیں کہ زور سے سن رہے ہیں؟ اتنا کیے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کتنے خرچ کیے۔ ایک دینار ماشاءاللہ زندہ ہے الحمدللہ، ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، ایک دینار غلام آزاد کرنے میں خرچ کیے، ایک دینار کسی غریب کو صدقہ دیے، ایک دینار تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، سب سے زیادہ ثواب اس میں ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ آج ہمارے نوجوان اگر اس پوائنٹ کو سمجھ لیں، آج میاں بیوی کے درمیان جو مسائل، اختلافات، ہمیشہ بحث تکرار چلتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نوجوان یہ سوچے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو بھی محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں حلال روزی کے لیے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا تم نے کہاں خرچ کیا۔ خرچ کرنے میں ہمیں اعتدال سے کام لینا ہے، نہ بخیلی کرنا ہے اور نہ فضول خرچی کرنا ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مومن بندے وہ ہیں جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آخری بات، پانچواں سوال جو ہے وماذا عمل فیما علم، دین کی جو باتیں تم جانتے تھے اس پر تمہارا عمل کیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، عمل سے متعلق، عمل سے متعلق۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں۔ آج ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، دعوے بہت ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت سست۔ آج جمعہ کا دن، فجر کی نماز، جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ سب سے نمازوں میں سب سے افضل نماز، نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے۔ آج ہمارے عمل کا اگر جائزہ لیا جائے کتنے لوگ آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ بزرگوں دوستوں، فرائض میں کوتاہی، معاملات میں کوتاہی، لین دین میں خرابی، کتنی بے عملی ہماری،
بھی موت و حیات کی تخلیق کا مقصد عمل. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو کیوں بنا؟ اللہ نے دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل میں کون اتنا اچھا. اور اگر ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے اللہ ہمیں خوشگوار زندگی دے گا, خوشگوار پرسکون زندگی. اور سفر آخرت کا سب سے بہترین ساتھی کون ہے؟ عمل. ہمارے بیوی بچے, ہمارے رشتے دار ہمارے مرنے کے بعد غم کریں گے, آنسو بہائیں گے. ہمارے دوست و احباب ہمیں خبر کے حوالے کر کے تنے تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے. ہمارے ساتھ آخرت کے سفر میں رہنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر میں سوال و جواب کے بعد ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں, خوشبو میں معطر, اچھے خوبصورت لباس میں آتا ہے. اور اسے اس کے میت کے پاس انسان پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے انا عملک الصالح. بندہ جواب, وہ فرشتہ کہتا ہے انا عملک الصالح, میں تیرے نیک عمل ہوں, تجھے میں جنت کی بشارت ہے. وہی اگر انسان کے پاس عمل نہیں ہے تو فرشتہ اس کے پاس بد شکلی میں آتا ہے اور بدبودار لباس میں آتا ہے اور ڈراؤنی شکل میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے انا عملک الخبیث, میں تیرے برے عمل. قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ہم سے عمل کا تقاضا کیا جائے گا, عمل کا مطالبہ ہوگا. یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرش محشر میں ہے, بیچ کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں. آج کے دن کامیابی کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے, جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو نجات کے لیے تیرے پاس اگر عمل ہے تو عمل کے ذریعے تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے. اللہ ہم سب کو ان 5 سوالوں کے جواب تیار کرنے, اس کی فکر کرنے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پہلا سوال ہم نے اپنی عمر کا خرچہ, پوری زندگی کا سوال. دوسرا سوال ہم نے اپنی جوانی کا خرچہ. تیسرا سوال مال کہاں سے کمائے, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیے. پانچواں سوال دین کی جو باتیں جانتے تھے اس پر تمہارا عمل کتنا تھا. عمل کے میدان میں ہم پکے رہے. اللہ ہم کو توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.